میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی تعلیمات کے اندر ہمارے لیے بہت ساری باتیں ارشاد فرمائی، لیکن کچھ باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان باتوں کے اوپر قسم یاد فرمائی، یعنی قسم کھا کر کے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے وہ باتیں ہمیں کہی۔ اب یہ جو باتیں میں آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں، بڑی دلچسپ باتیں ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے امتیوں کے لیے یہ بہت بڑی تعلیم فرمائی۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام نے ان باتوں پر قسم یاد فرمائی، یعنی قسم کھا کر کے اللہ کے رسول نے وہ بات بتائی، اور وہ باتیں یہ ہیں۔ نمبر 1، رسول پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا۔ بہت سارے لوگ راہ خدا میں خرچ کرنے سے پہلے سوچتے ہیں کہ میرے پاس تو بہت تھوڑی سی رقم ہے۔ میں کہتا ہوں افضل صدقہ وہی ہے، تھوڑا آپ کے پاس ہو، ضرورت کا آپ کے پاس ہو، اور اس کے اندر سے آپ راہ خدا میں خرچ کرو۔ اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھول دیتا ہے جو بندہ ایسا کرتا ہے۔ تو اللہ کے رسول کس قسم کا صدقہ کرتے تھے؟ ایک شخص آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، انہوں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں بہت ساری رقم پیش کی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ساری رقم صدقہ کر دی۔ حضور اس وقت تک رکے نہیں جب تک کہ اللہ کے رسول بالکل فارغ ہو گئے، وہاں تک رکے نہیں، یعنی ساری رقم اللہ کے رسول نے خیرات کر دی۔ حضور اس طریقے سے صدقہ کرتے تھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں بھی یہ عمل تھا۔ ایک دن اللہ کے رسول علیہ السلام نے اعلان کیا کہ راہ خدا میں خرچ کرو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے، حضرت عمر بھی گھر گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پاس جو رقم تھی اس کے اندر سے آدھا حصہ رسول پاک علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا، اور وہ سوچ رہے تھے کہ آج میں نے سب سے زیادہ صدقہ کیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی زیادہ میں نے صدقہ کیا۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہ طریقہ ہوتا کہ وہ دیکھتے تھے کہ میرا بھائی نیکیوں میں کتنا آگے ہے، میں اس سے آگے نکل جاؤں، یعنی وہ نیکیوں میں حرص کیا کرتے تھے، نیکیوں میں لالچ کیا کرتے تھے کہ میں زیادہ نیکی والا بن جاؤں، میں زیادہ نیکی والا بن جاؤں۔ آج ہم مال کے چکر میں، گاڑیوں کے چکر میں اس طریقے کا کام کرتے ہیں کہ اس نے 3 مالے کی منزلیں بنائی، میں 4 مالے کی بنائی، اس نے یہ والی گاڑی لی، میں یہ والی گاڑی لی۔ لیکن صحابہ کا عمل الگ تھا۔ کاش اللہ تعالیٰ ان کے فیضان سے ہمیں مالا مال کرے۔ تو حضرت عمر آدھا مال لے کر آئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے تو اپنے بدن پر ایک ٹاٹ لپیٹ کر آئے تھے، ٹاٹ لپیٹ کر آئے تھے۔ اللہ کے رسول نے انہیں دیکھ کر مسکرائے اور کہا ابوبکر گھر پر کیا چھوڑے؟ حضرت ابوبکر صدیق کہنے لگے اللہ اس کے رسول کے ساتھ چھوڑ کر آیا، یعنی سارا رسول اللہ کی بارگاہ میں لے کر جو بدن کا کپڑا تھا نا، وہ کپڑا بھی اتار کر کے ٹاٹ لپیٹ کر کے اللہ کے رسول کی خدمت میں سارا مال پیش کر دیا۔ یہ راہ خدا میں خرچ کرنے کا طریقہ تھا صحابہ کا، تبھی تو وہ کامیاب ہوئے۔ تو پہلی چیز اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا، تو صدقہ کرنے کے عادی بنے۔ نمبر 2، اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، دیکھو صدقہ مال بڑھاتا ہے۔ ایک تو چیز کہ صدقہ مال بڑھاتا ہے، اگر آپ کے اندر یہ عادت ہے نا صدقہ کرنے کی، اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے آپ کے لیے کھول دیں گے۔ اب دوسری جو بات اللہ کے رسول بتا رہے ہیں، یہ عزت کی بات بتا رہے ہیں کہ اگر عزت چاہتے ہو یہ کام کرو۔ دوسری بات رسول پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ کسی بندے پر ظلم کرے، جو مظلوم ہو، جس پر ظلم کیا گیا ہے، اور وہ بندہ اس ظلم پر صبر کرے اللہ کے لیے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو عزت عطا فرمائے گا۔ اگر کوئی آپ پر ظلم کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، چاہے بزنس میں ہو یا آپ جاب کر رہے ہو کہیں پر، وہاں پر آپ پر ظلم کیا جا رہا ہے، یا معاشرے کے اندر کچھ لوگ آپ کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، گھر میں بھائی کی نہیں بنتی، تو گھر میں بھی کبھی کبھی اس طریقے کے معاملات ہو جاتے ہیں، یعنی آپ کے اوپر اگر ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، اور آپ اس پر صبر کر رہے ہو، یاد رکھو اللہ تعالیٰ آپ کو عزت عطا کرے گا۔ ظلم پر صبر تو صحابہ کا طریقہ رہا ہے، انبیاء کا طریقہ رہا ہے۔ رسول پاک کی ذات آپ دیکھیں، حضور پر کتنا ظلم کیا گیا، کفار مکہ نے ظلم کی کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، کوئی کسر نہیں، کبھی گالیاں دی، کبھی جھوٹا کہا،
कभी जादूगर कहा, कभी पत्थर बरसाए, कभी मिट्टी फेंकी, कभी अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की राह में कांटे बिछा दिए, लहू लहान रसूलुल्लाह की ज़ात को कर दिया। इस पर हुजूर ने सब्र किया। और कैसा सब्र कि जब अल्लाह के रसूल हिजरत कर कर गए मदीनातुल मुनव्वरा और फिर मक्का जब आए फातिहाना शान शौकत के साथ, मक्का को फतह करके रसूल पाक जब आए, वही सारे दुश्मन अल्लाह के रसूल के सामने घुटनों के बल थे, जंजीरों में जकड़े हुए थे। हुजूर फातिहाना शान शौकत के साथ आए, नबवी वकार के साथ रसूल पाक की जात आई, और वो दुश्मन जिन्होंने रसूल को ईजा पहुंचाया था, तकलीफ पहुंचाई थी, वो सोच रहे थे कि न जाने आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे साथ क्या करेंगे, क्या हमारे टुकड़े टुकड़े करके दरिंदों और परिंदों के लिए खाने के लिए छोड़ देंगे, या हमें फांसी दी जाएगी, या कोड़े बरसाए जाएंगे। लेकिन अल्लाह के रसूल की जात बर्दाश्त वाली जात थी, सब्र वाली जात थी। सन्नाटा छा गया। उन कुफारों के अंदर वो कुफार भी थे जिन्होंने रसूल पाक अलैहिस्सलाम के चाचा हजरत अमीर हमजा के कान और नाक हजरत अमीर हमजा के काट दिए थे, जिन्होंने हजरत अमीर हमजा के कलेजे को जिन्होंने चबाया था, सहाबा के ऊपर जिन्होंने जुल्म सितम किया था, वो सारे वहां पर मौजूद थे। एक सन्नाटा छा गया। हुजूर ने क्या कहा? अल यौम यौमुल मरहमा, आज का दिन रहम का दिन है। दुश्मनों से सवाल किया कि लोगों बताओ आज तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए। ये जुमले इनकलाबी जुमले थे, ये जुमले उम्मीद की किरण थी, ये जुमले अंधेरे में रोशनी के मानिंद थे। वो कुफार जो डर रहे थे, उन्होंने जब ये सवाल सुना रसूलुल्लाह का कि तुम्हारे साथ आज क्या सलूक किया जाए, एक आवाज होकर कहा कि आप रहम करने वाले बाप के रहम करने वाले बेटे हैं। हुजूर ने कहा जाओ मैं तुम सबको माफ करता हूं। माफ कर दिया रसूलुल्लाह ने, माफ कर दिया। दुश्मनों को माफ करना, जुल्म पर माफ करना बड़ा काम है, जिगर का काम है। माफ करने वाले बने, थोड़ी थोड़ी बातों पर झगड़े करने से बचे, माफ करें, अल्लाह इज्जत अता करेगा। सब्र करे, माफ करे, जुल्म पर सब्र करे, माफ करे, अल्लाह तुम्हें इज्जत अता करेगा। तीसरी चीज रसूल पाक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स अपने लिए सवाल का दरवाजा खोल दे, अल्लाह ताला उसके लिए फक्र का, तंगदस्ती का दरवाजा खोल देता है। रोना हमारे यहाँ उसको कहा जाता है, कमा रहे हैं, माल आ रहा है, फिर भी रोना, नाशुक्री करना, लोगों के पास जा जा करके रोना, लोगों के पास जा जा करके अपने दुख सुनाना, लोगों के पास जा जा करके भीख मांगना, लोगों के पास जा जा करके अपने दामन को दराज करना, लोगों के पास जा जा करके सवाल करना। रसूल पाक फरमाते हैं कि अल्लाह ताला उसके लिए फक्र के, फाके के दरवाजों को खोल देता है, तंगदस्ती के दरवाजों को खोल देता है। रोना है, अल्लाह के दर पर आकर के रो। सवाल करना है, अल्लाह ताला से सवाल करो। उससे क्यों सवाल करते हो जो खुद मोहताज है? उससे क्यों मांगते हो जो खुद मोहताज है? उससे मांगो जो मालिक व मुख्तार है। उससे सवाल करो जो अपने दस्त कुदरत को दराज करके बंदों से सवाल करता है कि है कोई मांगने वाला कि जिसको दिया जाए, है कोई दामन मुराद को दराज करने वाला कि उसके दामन को बढ़ दिया जाए। उससे मांगो ना, लोगों से सवाल क्यों करते हो? लोगों से सवाल करोगे अल्लाह ताला तंगदस्त बना देगा। तो ये तीन चीजें अपने अंदर पैदा करें, सदका करें, जुल्म पर सब्र करें, सवाल अल्लाह से करें, दुखड़ा अल्लाह को सुनाए। अल्लाह ताला दोनों जहान में कामयाबी व कामरानी से हमकिनार फरमाए।